قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين۔ السلام علیکم۔ مارکہ صلیب و ہلال کی 7ویں قسط کے ساتھ ڈاکٹر حسان بخاری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ پچھلی قسط میں ہم نے دسمبر 1144 میں عماد الدین زنگی کے ہاتھوں ایڈیسا کی صلیبی ریاست کے خاتمے کا تذکرہ کیا تھا۔ ایڈیسا کی صلیبی ریاست کے خاتمے کی خبر یورپ میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ یورپ میں ایک بار پھر اسی طرح کا جوش پیدا ہو گیا جیسا 50 سال قبل پہلی صلیبی جنگ کے موقع پر ہوا تھا۔ اس وقت یورپ میں 2 بادشاہ بہت اثر و رسوخ رکھتے تھے، ایک فرانس کا بادشاہ لوئی ہفتم اور ایک جرمنی کا بادشاہ کونریڈ آف ہوہن سٹیفن۔ پوپ یوجینیس یہ بات جانتا تھا کہ پورے یورپ میں اس نئی صلیبی جنگ کے لیے بہت جوش و ولولہ پایا جاتا ہے اور تقریباً ہر یورپین ملک کے رضاکار اس میں شرکت کے لیے تیار ہوں گے، مگر اس کے ذہن میں یہ بات بھی تھی کہ 2 ملاؤں میں مرغی حرام ہو جاتی ہے۔ چنانچہ وہ چاہتا تھا کہ صلیبی فوجی تو بے شک مختلف یورپین ممالک کے ہوں، مگر ان کی قیادت کے لیے صرف ایک ہی بادشاہ ہونا چاہیے۔ اس نے صرف فرانس کے بادشاہ لوئی ہفتم کو صلیبی جنگ میں شرکت اور اس کی قیادت کرنے کی دعوت ایک پاپل بل یا پاپائی فرمان کے ذریعے 1 دسمبر 1145 کو دی۔ فرانس کے بادشاہ کا انتخاب اس لحاظ سے بھی سینس بناتا تھا کہ شام اور فلسطین میں موجود یورپین صلیبیوں کی اکثریت فرانس سے تعلق رکھتی تھی۔ یہ امر قرینِ قیاس تھا کہ شام و فلسطین کے صلیبی فرانس کے بادشاہ کو ہاتھوں ہاتھ لیں گے اور بلا چوں چراں اس کی سیادت قبول کر لیں گے۔ اس موقع پر شاہ فرانس نے ایک ایسا کام کیا جس نے اس صلیبی جنگ پر بہت اہم اثرات مرتب کیے۔ اس نے سینٹ برنارڈ نامی ایک مشہور و معروف پادری کو صلیبی جنگ کی تبلیغ کا فرض سونپ دیا۔ سینٹ برنارڈ کی نیکی، پرہیزگاری اور کرامات کے چرچے پورے یورپ میں پھیلے ہوئے تھے، اور اب اس نے شہر شہر کریا صلیبی جنگ کی تبلیغ شروع کر دی۔ سینٹ برنارڈ کی پرزور تقریروں سے متاثر ہو کر ہزاروں لوگ اپنے گھروں سے صلیبی جنگ کی خاطر نکل کھڑے ہوئے۔ 31 مارچ 1146 کو ویزلے کے فرینچ شہر کے باہر سینٹ برنارڈ نے ایک دھواں دھار تقریر کی۔ ہزاروں کا مجمع جو وہاں موجود تھا جذبے سے بے قابو ہو گیا۔ 50 سال پہلے کی طرح ایک بار پھر ہر طرف سے ڈیوس وولٹ کی صدائیں بلند ہونے لگیں۔ سینٹ برنارڈ نے ویزلی کی تقریر کے بعد پوپ کو ایک خط میں اپنی کارگزاری کی اطلاع دی۔ سینٹ برنارڈ نے لکھا، میں نے لب کشائی کی، میں نے تقاریر کی اور فوراً ہی انگنت لوگ صلیبی جنگ پر جانے کے لیے تیار ہو گئے ہیں۔ شہر اور گاؤں مردوں سے خالی ہو گئے ہیں۔ ان علاقوں میں آپ کو مردوں اور عورتوں کی تعداد میں اب 1 اور 7 کا تناسب ملے گا۔ فرانس کے بعد سینٹ برنارڈ نے جرمنی کا رخ کیا اور وہاں بھی ہزاروں لوگوں نے فی الفور صلیبی جنگ لڑنے کا عہد صلیب اٹھا کر کیا۔ اپنی کامیابی سے مسرور سینٹ برنارڈ نے اب ایک ایسا کام کر دیا جس نے اس صلیبی جنگ کو ناکامی کی راہ پر ڈال دیا۔ سینٹ برنارڈ نے جرمنی کے بادشاہ کونریڈ آف ہوہن سٹیفن کو بھی صلیبی جنگ میں شمولیت کی پرزور تبلیغ شروع کر دی، اور بالآخر کرسمس 1146 کے موقع پر شاہ جرمنی نے اپنے تمام اعلیٰ عہدیداروں کی موجودگی میں صلیب اٹھائی اور صلیبی جنگ میں حصہ لینے کا عہد مصمم کر لیا۔ جنوری 1147 میں پوپ یوجینیس فرانس کے بادشاہ سے صلاح مشورے کے لیے فرانس روانہ ہو گیا۔ فرانس میں اس کو جرمن بادشاہ کے صلیبی جنگ میں شامل ہونے کی خبر ملی۔ زیرک یوجینیس یہ خبر سن کر پریشان ہو گیا، کیونکہ اس کو ڈر تھا کہ اب صلیبی جنگ فرانس اور جرمنی کے بادشاہوں کی رائیولری کی نظر نہ ہو جائے۔ اب وہ جرمن بادشاہ کو منع بھی نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ یہ خبر پورے یورپ میں پھیل چکی تھی۔ مجبوراً پوپ کو اپنے شکوک کے باوجود جرمن بادشاہ کو صلیبی جنگ میں خوش آمدید کہنا پڑا۔ اواخر مئی 1147 میں جرمن بادشاہ کونریڈ اپنی فوج کے ساتھ قسطنطنیہ کی طرف روانہ ہوا۔ اس کے ساتھ اس کا بھتیجا اور مستقبل کا جرمن شہنشاہ فریڈرک بھی تھا۔ کونریڈ کا پلان بھی پہلی صلیبی جنگ کی طرح زمینی راستے سے فلسطین جانے کا تھا
اور اس نے رومی شہنشاہ کو اپنی فوج کی آمد سے مطلع بھی کر دیا تھا۔ کانریڈ کی فوج میں 20 سے 30 ہزار آموزدہ کار اور ہتھیاروں سے لیس جنگجو موجود تھے۔ کانریڈ کے تقریباً ایک ماہ بعد جون 1147 میں شاہ فرانس لوئی ہفتم بھی اپنی فوج کے ہمراہ قسطنطنیہ کا قصد لے کر نکلا۔ فرینچ فوج کی تعداد جرمن فوج سے تھوڑی سی کم تھی۔ شاہ فرانس کی عمر محض 26 سال تھی اور اس کے ساتھ اس کی ملکہ ایلیانور آف ایکویٹین بھی تھی۔ 10 ستمبر 1147 کو کانریڈ اور اس کی جرمن فوج قسطنطنیہ پہنچ گئی۔ اس وقت رومی سلطنت مانزی کرد کی شکست سے کافی حد تک ریکور کر چکی تھی اور اس نے کئی علاقے، خاص طور پر اناٹولیا کے ساحلی علاقے ترکوں سے واپس چھین لیے تھے۔ مانزی کرد کی شکست کے بعد پہلی بار رومیوں کا ترکوں پر پلہ بھاری ہو رہا تھا۔ اس کی ایک بڑی وجہ صلیبیوں کی شام میں موجودگی بھی تھی، جس کی وجہ سے ترک دو اطراف سے عیسائی طاقتوں میں گھر گئے تھے۔ رومی شہنشاہ مینویل کو جب کانریڈ نے یہ بتایا کہ وہ پہلی صلیبی جنگ والے راستے سے ہی اناٹولیا کو کراس کر کے شام میں داخل ہونا چاہتا ہے، تو مینویل نے اس پلان کی مخالفت کی۔ مینویل کا کہنا تھا کہ پہلی صلیبی جنگ کے وقت پورا اناٹولیا ترکوں کے پاس تھا، مگر اب ساحلی علاقوں پر رومیوں کا قبضہ ہے، اس لیے بہتر ہوگا کہ ترکوں کے علاقے میں جا کر ان سے بلا وجہ الجھنے کی بجائے جرمن فوج اناٹولیا کے ساحلی علاقوں سے گزر کر شام میں داخل ہو۔ کانریڈ نے یہ صائب مشورہ مسترد کر دیا۔ اس کو اپنی فوج کی جاہ و حشمت کا غرور تھا۔ اس نے مینویل کو بزدلی کا طعنہ دیا اور یہ بھی کہا کہ وہ مسلمانوں سے جنگ کرنے آیا ہے، چاہے وہ اناٹولیا کے ترکوں یا شام کے عرب۔ ایک اور وجہ مینویل پر اعتبار نہ کرنے کی یہ بھی تھی کہ مینویل نے اس وقت ترکوں سے امن معاہدہ کر رکھا تھا۔ مینویل نہیں چاہتا تھا کہ صلیبی جنگ کی وجہ سے اس کی ڈپلومیسی میں رکھنا پڑے۔ دوسری طرف کانریڈ نے یہ سوچا کہ جو شخص اس وقت بھی مسلمانوں کے ساتھ مذہبی جنگ میں اپنے عیسائی بھائیوں کے ساتھ حصہ لینے کی بجائے ان سے امن معاہدے کر کے بیٹھا ہے، وہ اعتبار کے قابل نہیں۔ اکتوبر 1147 کے اوائل میں شاہ جرمنی کانریڈ اپنے لشکر جرار کے ساتھ اسی راستے پر فلسطین کی طرف روانہ ہو گیا جو راستہ پہلی صلیبی جنگ کے جنگجوؤں نے اختیار کیا تھا۔ 50 سال پہلے بھی ڈوریلیم کے مقام پر ترکوں نے صلیبیوں پر اچانک سرپرائز اٹیک کیا تھا اور اب بھی انہوں نے 25 اکتوبر کو اسی مقام پر جرمن صلیبی فوج پر حملہ کر دیا۔ 50 سال پہلے ترکوں کے لیے صلیبی فوجی اور ان کی ٹیکٹکس نئی اور انوکھی تھی۔ خاص طور پر بھاری زروں میں ملبوس نائٹس کو ہینڈل کرنا ان کو بہت دشوار لگا تھا۔ اب 50 سال بعد مگر ترکس ان ٹیکٹکس سے آشنا ہو چکے تھے اور پوری طرح تیار تھے۔ جرمن فوج اپنے اوور کانفیڈنس میں پراپر ریکنائسنس کے بغیر ہی ڈوریلیم کی پہاڑیوں تک آ پہنچی تھی کہ اچانک چاروں طرف سے ترکوں نے ان پر یلغار کر دی۔ سلجوق سلطان مسعود اس لشکر کی بذات خود قیادت کر رہا تھا۔ کانریڈ اور اس کی فوج اس اچانک حملے سے بدحواس ہو گئی۔ ترکوں کے تابڑ توڑ حملوں سے جرمن فوج میں انتشار پھیل گیا۔ اس انتشار کا ترکوں نے بھرپور فائدہ اٹھایا اور پوری جرمن فوج کو تقریباً تباہ کر ڈالا۔ اکثر مورخین کے مطابق 80 سے 90% جرمن فوج اس جنگ میں تباہ ہو گئی۔ کانریڈ باقی ماندہ فوج کے ساتھ دم دبا کر بھاگ نکلا۔ کانریڈ خود تو قسطنطنیہ واپس چلا گیا، جبکہ اس کی باقی ماندہ فوج نے فرینچ صلیبی فوج کو جوائن کر لیا جو شاہ فرانس لوئی ہفتم کی قیادت میں اواخر اکتوبر میں قسطنطنیہ سے فلسطین کے لیے روانہ ہوئی تھی۔ شاہ فرانس لوئی ہفتم نے ساحل کے ساتھ والا نسبتاً سیف راستہ اختیار کیا۔ 4 جنوری 1148 کو صلیبی فوج لاؤڈیسیا کے شہر میں داخل ہو گئی۔ ان کے راستے کی اگلی منزل اٹالیا کا شہر تھا جس کو اب انطالیہ کہا جاتا ہے۔ لاؤڈیسیا سے اطالیہ کے درمیان بے آب و گیا پہاڑ تھے جن سے گزرتے ہوئے صلیبی فوج کو سخت مشکلات کا سامنا ہوا۔ 6 جنوری 1148 کو ایک بار پھر سلطان مسعود کی قیادت میں ترک فوج نے صلیبیوں پر ماؤنٹ کیڈمس کے مقام پر حملہ کر دیا۔ نہایت سخت لڑائی ہوئی جس میں ترکوں کا پلہ بھاری رہا اور صلیبی فوج کو سخت نقصان اٹھانا پڑا، مگر اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے صلیبی فوج پوری تباہی سے بچ گئی اور بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گئی۔ بعد میں شاہ فرانس لوئی نے اپنی شکست کی ساری ذمہ داری رومیوں اور ترکوں کے امن معاہدے پر ڈالی۔ لوئی کے مطابق اس معاہدے کی وجہ سے ترکوں کو صلیبیوں پر حملہ کرنے کا فری ہینڈ مل گیا تھا، جس کا انہوں نے پورا فائدہ اٹھایا۔ فروری 1148 کے اوائل میں صلیبی فوج اٹالیا پہنچ گئی۔ اس وقت تک صلیبی فوج اتنی بدحال ہو چکی تھی کہ شاہ فرانس نے زمینی راستے سے سفر جاری رکھنے کا ارادہ ترک کر دیا اور اٹالیا کے رومی گورنر سے اس کے بحری جہاز استعمال کرنے کی درخواست کی۔
رومی گورنر نے خوش دلی سے اپنے ڈسپوزل پر موجود تمام جہاز صلیبیوں کو پیش کر دیے، مگر اس کے جہازوں کی تعداد کافی کم تھی۔ صرف آدھی فوج ان جہازوں پر سوار ہو کر فلسطین روانہ ہو سکی۔ شاہ فرانس اپنی تمام کیولری بھی اپنے ساتھ بحری جہازوں پر لے گیا۔ باقی ماندہ آدھی فوج جو موسٹلی پیدل سپاہیوں پر مشتمل تھی نے اپنا سفر جاری رکھا، مگر راستے میں ترکوں کے حملوں نے ان کا تقریباً صفایا کر دیا۔ ان میں سے بہت تھوڑے لوگ چند ماہ بعد لاتعداد مصائب جھیل کر اینٹیوک پہنچے۔ مارچ 1148 میں شاہ فرانس اپنی فوج کے ساتھ رومی جہازوں کی بدولت اینٹیوک پہنچ گیا۔ اسی مہینے شاہ جرمنی کونراڈ بھی بذریعہ بحری جہاز فلسطین کے لیے روانہ ہوا اور اپریل 1148 کے اوائل میں ایکڑ پہنچ گیا، جہاں اس کا استقبال شاہ یروشلم بالڈون سوم نے کیا۔ مئی 1148 میں شاہ فرانس لوئی ہفتم بھی یروشلم پہنچ گیا۔ 24 جون 1148 کو تمام صلیبی بادشاہوں کا ایک اہم اجلاس یروشلم میں منعقد ہوا۔ اس اجلاس میں شاہ فرانس لوئی ہفتم، شاہ جرمنی کونراڈ اور اس کا بھتیجا فریڈرک، شاہ یروشلم بالڈون سوم، ٹیمپلارز اور ہاسپٹلرز کی فوجی تنظیموں کے سربراہ جو کہ گرینڈ ماسٹر کہلاتے تھے، اور فلسطین کے دیگر صلیبی ریاستوں کے اعلیٰ عہدیدار شامل تھے۔ اس اجلاس کا مقصد صلیبی جنگ کے آئندہ لاہے عمل کو مرتب کرنا تھا۔ اجلاس کے آخر میں جو فیصلہ کیا گیا وہ آج بھی تاریخ کے طالب علموں کو ورطۂ حیرت میں ڈال دیتا ہے۔ فیصلہ یہ تھا کہ تمام صلیبی فوج دمشق پر یلغار کرے گی۔ یہ فیصلہ اس لیے بہت عجیب و غریب تھا کہ صلیبی جنگ کا مقصد ایڈیسا کو واگزار کرانا اور نور الدین زنگی پر ضرب لگانا تھا، جو دمشق کے علاوہ تمام شام پر حکومت قائم کر چکا تھا اور اب صلیبیوں کے لیے ایک بڑا خطرہ بھی بن گیا تھا۔ دمشق کی حکومت اس وقت معین الدین اونر کے ہاتھ میں تھی، جو صلیبیوں کا اتحادی تھا اور نور الدین کا دشمن تھا۔ صلیبیوں نے یہ عجیب فیصلہ کیوں کیا؟ اس سلسلے میں کئی قیاس آرائیاں کی گئیں۔ ایک وجہ یہ بیان کی گئی کہ دمشق میں اس وقت مال و دولت کی فراوانی تھی اور صلیبی مال کے لالچ میں اپنے حلیف پر ہی حملہ آور ہو گئے۔ یہ وجہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ یورپ سے آنے والے صلیبیوں کے لیے دمشق پر قبضہ کرنا اس لیے بھی اہم تھا کیونکہ دمشق کو عیسائی مذہب میں سینٹ پال کا شہر ہونے کی وجہ سے مقدس حیثیت حاصل تھی۔ شاید یہی دونوں وجوہات اس ڈیسیژن کی وجہ بنی ہوں، مگر اس ڈیسیژن نے دوسری صلیبی جنگ پر شکست اور ہزیمت کی مہر لگا دی۔ صلیبی لشکر کی تعداد 40 سے 50 ہزار کے درمیان تھی۔ حاکم دمشق معین الدین اونر کو جب یہ اطلاع ملی کہ صلیبی ٹڈی دل دمشق پر حملہ کرنے کے لیے بڑھ رہا ہے تو پہلے تو اس کو یقین ہی نہ آیا۔ جب یہ بات شک و شبے سے بالاتر ہو گئی کہ صلیبی دمشق پر ہی یلغار کرنے لگے ہیں تو اس نے انتہائی سرعت سے اپنی قلیل فوج کو اکٹھا کیا اور فوراً ایک ارجنٹ اپیل نور الدین زنگی کے پاس مدد کے لیے بھیجی۔ 24 جولائی 1148 کو صلیبی فوج دمشق کے سامنے خیمہ زن ہو گئی۔ پہلے روز صلیبیوں کو کچھ جھڑپوں میں فتح ہوئی، لیکن اگلے 2-3 دنوں کی لڑائیوں میں دمشق کی چھوٹی سی فوج نے ان پر جارحانہ حملے کیے اور ان کو بھاری نقصان پہنچایا، جس سے صلیبیوں میں بددلی پھیل گئی۔ سونے پر سہاگا یہ کہ اس موقع پر شاہ فرانس، شاہ یروشلم اور شاہ جرمنی اس بات پر آپس میں لڑ پڑے کہ فتح کے بعد دمشق پر کس کا قبضہ ہوگا۔ لیڈرز کی اس باہمی چپکلش نے بھی فوج کے مورال پر برا اثر ڈالا۔ اسی اثناء میں صلیبیوں کو یہ خبر ملی کہ نور الدین اپنی فوج کے ساتھ دمشق کی طرف کوچ کر چکا ہے۔ یہ خبر سن کر صلیبی فوج نے فوراً پسپائی کا فیصلہ کیا۔ 29 جولائی کو صلیبی فوج نے اپنے خیمے اکھاڑے اور واپسی کا قصد کیا۔ پسپائی کے دوران دمشق کی فوج نے صلیبی فوج پر کئی کامیاب حملے کیے، جن میں ہزاروں صلیبی فوجی ہلاک ہو گئے۔ عظیم الشان صلیبی لشکر کی اس آخری ذلت آمیز ناکامی کے بعد شاہ جرمنی اور شاہ فرانس جلد ہی یورپ واپس چلے گئے۔ فرانس پہنچ کر شاہ فرانس لوئی ہفتم نے صلیبی جنگ کی ناکامی کی ساری ذمہ داری رومی شہنشاہ مینوئل پر ڈال دی، جس کی وجہ سے یورپ میں رومی سلطنت کے خلاف نفرت کا ماحول پیدا ہو گیا۔ کچھ منچلوں نے تو یہ تک کہا کہ ایک صلیبی جنگ رومی شہنشاہ کے خلاف بھی ہونی چاہیے کیونکہ وہ مسلمانوں سے ملا ہوا ہے۔ دوسری صلیبی جنگ کے 3 اہم اثرات ہوئے۔ اول تو یہ کہ پہلی صلیبی جنگ کی کامیابی کے بعد شام میں صلیبیوں کا ایک دبدبہ قائم ہو گیا تھا، لیکن ایڈیسا کی فتح اور اس کے بعد دوسری صلیبی جنگ میں صلیبیوں کی ذلت آمیز شکست نے اس دبدبے کو بالکل ختم کر دیا۔ دوم، رومی سلطنت اور مغربی یورپ سے تعلق رکھنے والے صلیبیوں کے درمیان کشیدگی میں اضافہ ہو گیا۔ صلیبیوں نے اپنی تمام نااہلیوں کا ملبہ بھی رومیوں پر ڈال کر اہل یورپ میں رومیوں کے خلاف نفرت پیدا کر دی۔ دوسری طرف رومی بھی صلیبیوں کے اس رویے سے بیزار ہو گئے۔ سوم یہ
کہ دوسری صلیبی جنگ نے شام کے مسلمانوں کے اتحاد میں اہم کردار ادا کیا۔ دمشق کے حاکم معین الدین انور کو آخرکار صلیبیوں کی بدعہدی اور جاریت کے بعد نور الدین کی سیادت قبول کرنا پڑی۔ کچھ سالوں بعد نور الدین نے دمشق کو اپنے حلقہ اقتدار میں باقاعدہ طور پر شامل کر لیا اور شام کو اپنے زیر اثر متحد کر لیا۔ مجموعی طور پر دوسری صلیبی جنگ مکمل طور پر ناکام رہی۔ تقریباً آدھے یورپ سے جمع کیا گیا لشکر جرار ایک بھی لڑائی میں فتح حاصل نہ کر سکا اور ایک گز زمین بھی صلیبی حلقہ اقتدار میں شامل نہ کرا سکا۔ اس صلیبی جنگ کو اگر ایک گرینڈ فیاسکو کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ اس قسط کا میں یہاں پر اختتام کروں گا۔ ڈاکٹر حسان بخاری کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔